لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ صلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود۔ سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود۔ صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود۔ الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق۔ المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبى والصخر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمته امہ حیدر۔ الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قولا نبی المختار لوتین الرایت غدا رجلا کرارا غیر فرار۔ وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عظمت محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجئے محمد۔ آج کی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ صلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود۔ سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود۔ صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود۔ الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق۔ المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔
والصلاة والسلام على یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق باللسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبى والصخر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمته امہ حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قولا نبی المختار لوتین الرائت غدا رجلا کرارا غیر فرار ولا الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی دائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم صلوات بھیجے محمد والے عظمت محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجئے محمد۔ آج کی یہ خصوصی مجلس جو منسوب ہے سرکار سید الشہداء اور شہداء کربلا کے چہلم کے سلسلے سے اور ظاہر ہے کہ آپ کی شاداب باجوش پرہوش اور عقیدت بھری سماعتوں کا میں شناسہ ہوں، اس لیے مجھے اپنے موضوع کو زیادہ تمہیدی منزلوں سے گزارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اپنے بیان کو آپ کی فکروں سے، آپ کے اذہان سے بلا فصل کر رہا ہوں، اور موضوع گفتگو جو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے حجت الہی، اللہ کی حجت۔ آج کی اس مخصوص مجلس میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور احادیث سے استفادہ کر کے یہ تلاش کریں گے کہ آخر اللہ کی حجت کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے سہارا لینا پڑے گا اصول کافی اور اس کی کتاب الحجت میں یہ حدیث سے سرکار رسالت مآب موجود ہے۔ پھر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اصول کافی باب ہے کتاب الحجت۔ جب سرکار رسالت مآب سے اصحاب اکرام نے معلوم کیا کہ حجت کسے کہتے ہیں، تو آپ نے حجت کی تعریف بیان کی
الحجت قبل الخلق، الحجت مع الخلق، الحجت بعد الخلق۔ حجت وہ ہے جو خلق سے پہلے ہے، حجت وہ ہے جو خلق کے ساتھ ہے، حجت وہ ہے جو خلق کے بعد ہے۔ یعنی خلق سے پہلے بھی حجت، خلق کے ساتھ بھی حجت، اور خلق کے بعد بھی حجت۔ تو یہ تو پتہ چل گیا کہ خلق کے ساتھ حجت ہے، خلق کے بعد حجت ہے، خلق سے پہلے حجت ہے۔ اور یہ بتایا علم کے شہر ناز پروردہ ابو طالب، نوید مسیحا، درس توحید کے مدرس حقیقی نے کہ حجت کیا ہے، جو علم کا شہر ہے اس نے بتایا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ آدم ہوئے، قرآن کی آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، آیت ہے، کوئی روایت تو نہیں پڑھ لانا کہ انی خالق بشرا من الطین، میں مٹی سے ایک بشر کو خلق کر رہا ہوں، خلق کرنے والا ہوں۔ یعنی بشر آدم خلق ہوئے، اور نبی نے فرمایا، کتاب الحجت میں حدیث موجود ہے، اصول کافی تو آپ کے اس محلے میں بھی مل جائے گی، کہ کیا ہے جو خلق سے پہلے ہے وہ حجت، تو خلق ہے آدم، تو جو آدم سے پہلے ہے وہ حجت۔ اب یہ تو اردو کی کمی کی وجہ ہے، ہم کہاں سے لفظوں کو ڈھونڈیں کہ جو آدم سے پہلے ہے وہ حجت ہے۔ اب دو طرح کی مخلوق، ایک آدم سے پہلے، ایک آدم کے بعد۔ جو آدم سے پہلے ہے وہ حجت ہے، جو آدم کے بعد آئے، کیونکہ بعد میں آنے والوں کو نسبت ہے آدم سے، تو وہ آدمی کہلائے۔ نہیں اتنی خاموشی سے نہیں، ذرا سا پھر آ رہا ہوں۔ آدم کے بعد جو آئے، کیونکہ آدم سے سلسلہ چلا، ان کی نسبت حضرت آدم سے ہے، تو وہ کہلائے آدمی۔ جو آدم سے پہلے ہیں وہ آدمی نہیں، وہ ہے حجت۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں ذرا سا پھر آپ کے قریب آ رہا ہوں۔ یعنی جو آدم کے بعد آئے وہ آدمی، جو آدم سے پہلے ہیں وہ حجت۔ یہ آدمی ہم لوگ تم لوگ اس لیے کہلائے کیونکہ ہم آدم کے بعد آئے ہیں نا، آدم سے نسل چلی ہے، تو ہم لوگ آدمی ہیں۔ آدم سے جو پہلے ہیں وہ آدمی نہیں، وہ اللہ کی حجت ہے۔ اب میں کیا کروں؟ آدمی کو آدمیوں سے ملاؤ، حجت کو حجت سے ملاؤ۔ شاید اسی لیے سرکار رسالت مآب نے ایک بار نہیں 7 مرتبہ ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، ایک دوسرے کی عادتیں دیکھی، ایک دوسرے کی فطرتیں دیکھی، ایک دوسرے کی ذہنیتیں دیکھی، ایک دوسرے کی خصلتیں دیکھی، ایک دوسرے کی طینتیں دیکھی، ایک دوسرے کی فطرتیں دیکھی، ایک دوسرے کی جبلتیں دیکھی، ایک دوسرے کی سیاستیں دیکھی، اور دیکھنے کے بعد ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا بھائی بنایا، حضرت سلمان کو بوذر کا بھائی بنایا، حضرت مقدار کو عمار کا بھائی بنایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ جب ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے تو کسی صحابی نے کہا کہ ابھی تک علی نے علی کو یا رسول اللہ آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو مسکرا کے جبین امامت کو چوم کر دہنے نبوت سے نکلا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا میں بھی بھائی ہے،
یا علی تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے، اس لیے یہ بھائی یوں نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ آدمی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ آدمی ہے، آدمی آدمی کے بھائی ہے، حجت حجت کے بھائی ہے. تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے. اب عزیزان محترم، آدم سے پہلے پھر آخر ہے کون؟ کہ جب آدم کا امتحان لیا اور آدم کے امتحان میں پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے، تو حضرت فرشتوں نے تو کہہ دیا ہم بس اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے. معلوم سے مجہول تک پہنچنا یہ تو انسانیت کا کمال ہے. اچھا تم بتاؤ آدم، ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تم بتاؤ کہ یہ کون ہے. تو حضرت آدم نے کہا الہی انتا محمود ھذا محمد، انتا العلا ھذا علی، انتا فاطر السماوات والارض وہ ھذہ فاطمہ، انتا المحسن ھذا حسن، انتا خدیم الاحسان ھذا حسین. اللہ کے ناموں میں 99 نام ہم لیتے ہیں کہ 99 نام ہیں صفاتی. اگر 99 نام صفاتی ہو گئے تو پھر اللہ کی 99 صفتیں ہی رہی. اللہ محدود ہو گیا، جو محدود ہو وہ خدا نہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کے کتنے صفاتی نام ہیں جو گنتی بتا دے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کی صفتیں محدود ہو جائے تو پھر خدا نہیں رہتا. اس کی ذاتی نام صرف ایک ہے، اللہ، صرف ایک اللہ. چاہتا تو آدم سے اللہ نام لواتا کہ میں اللہ ہوں تو یہ محمود ہے، یہ محمد ہے، میں اللہ ہوں تو یہ علی ہے، میں اللہ ہوں تو یہ فاطمہ ہے، میں اللہ ہوں تو یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے. نہیں، اللہ نام نہیں لیا، اپنے ذاتی نام کو چھوڑ کر صفاتی نام لیوائے. میں محمود ہوں تو یہ محمد ہے، کیونکہ میں تو صحن عالم میں بے نقاب ہو کے آ نہیں سکتا. میں تو تمہاری مجلسوں میں، محفلوں میں، تمہارے جم غفیر میں آ کر تخت پہ کھڑے ہو کر یا منبر پہ بیٹھ کے یہ کیسے بتا سکتا ہوں جب میں واجب الوجود ہوں کہ میں محمود کیسے ہوں. جو زمین پہ رہ کے میری محمودیت کی دلیل بن جائے اسے محمد کہتے ہیں. انت العلا ھذا علی، تو اعلیٰ ہے تو یہ علی ہے. یعنی جو میں کیسے آ کر تمہیں بتاؤں کہ میں اعلیٰ کیسے ہوں، جو زمین پہ میرے اعلیٰ ہونے کا ثبوت بن جائے اسے علی کہتے ہیں. یعنی میں مت پوچھنا کہ کہاں اعلیٰ، جہاں جہاں وہ علی وہاں وہ اعلیٰ، جہاں جہاں وہ اعلیٰ وہاں یہ علی. انتا فاطر السماوات والارض وہ ھذہ فاطمہ، یہ زمین و آسمان کا فاطر ہے تو میں فاطمہ ہوں، تو یہ فاطمہ ہے، میں فاطر ہوں. اب اگر علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ معلوم کیجئے گا کہ فاطر کے معنی لغت میں بہت سے معنی عربی میں آپ کو ملیں گے. فاطر معنی پھیلانے والا، فاطر معنی بسانے والا، فاطر معنی بچھانے والا، اور زیادہ تر جو نام لیا جاتا ہے ترجمہ کرتا فاطر معنی بچانے والا، فاطر پھیلانے والا، بسانے والا، بچھانے والا، بچانے والا. یعنی جس نے آسمان کا شامیانہ پھیلایا وہ فاطر ہے، جس کی وجہ سے پھیلایا وہ فاطمہ ہے. میں توجہ، میں نہیں میں ذرا سا اور نزدیک آ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. فاطر معنی بچھانے والا، جس کی وجہ، جس نے یہ زمین کا فرش بچھایا وہ اللہ فاطر ہے، جس کی وجہ سے بچھایا وہ فاطمہ ہے.
اب یہ زیادہ استعمال جو ہوتا ہے عزیزان محترم، اسی لیے انما خلقت سمان مبنیتم ولا ارضم مدیتم ولا قمرا منیرم ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصا، یعنی عرش، فرش، حور، طیور، ملک، حور، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، بحر و پر، دشت و جبل، ارض و سما، شمس و قمر، کواکب، سیارے، ستارے، قطب، ابدال، قلندر، کچھ نہ بناتا اگر میں فاطمہ کو نہ بناتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن یہ تو آپ کے اور ہمارے اتنے فضائل جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ تو صرف دریائے ولایت کے شناوروں کی سمجھ میں آتے ہیں عزیزان محترم، لیکن فاتر کے معنی جو یونیورسل، جو ساری دنیا استعمال کرتی ہے کہ فاتر معنی بچانے والا۔ بھائی کس سے بچانے والا؟ جہنم کی آگ سے بچانے والا۔ تو اسی معنی پہ ٹھہر کر ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے کہ فاتر معنی بچانے والا ہے۔ کس سے بچانے والا؟ جہنم سے بچانے والا، یعنی جو اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے بچائے اسے فاتر خدا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچائے اسے فاتر کہتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ شاید محسن نقوی نے، مرحوم نے، شاعر اعظم نے 4 مصرے اسی لیے کہے ہوں گے، پہلے فاتر کو سمجھا ہوگا، پھر 4 مصرے کہے ہوں گے کہ تحت الثری ہے بغض علی کی گھٹن کا روپ، جنت میرے حسین کی بخشش کا نام ہے، اور کوثر علی کے سجدہ وافر کی ہے زکات، دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے۔ فاتر ہے تو یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے تو یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے تو یہ حسین ہے۔ اب میں کیا کروں عزیزان محترم؟ ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو عابد، سجدہ کرتے ہیں تو ساجد۔ ہمارے پیشانیوں کا بندگی کا ثبوت یہ ہے کہ بارگاہ وحدت میں سر بسجود ہو اور ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو، لیکن ہم جانے قبلہ نہیں، آدمیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ حجت وہ ہے کہ جن کی وجہ سے کعبہ قبلہ بنا ہے۔ توجہ اسی لیے عزیزان محترم، سجدے کا تعلق یوں بھی جسم سے نہیں ہے، سجدے کا تعلق ہی روح سے ہے۔ اسی لیے تو جب آدم کا پتلا، یہ تفسیر کی بات ہے کہ 1-2 دن نہیں، پوچھنا علماء کرام سے کہ مولا کا ادنا سا خطیب پڑھ کے گیا ہے کہ 1-2 دن نہیں، آدم کا پتلا 14,000 برس تک پتلا بنا رہا، پتہ نہیں کیا 14 سے نسبت تھی۔ 14,000 برس تک، سارے لکھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 14,000 برس تک پتلا بنا رہا آدم کا۔
جس کہتے ہیں ابھی آب و گل کے درمیان تھا، یہی پیریڈ تھا 14,000 برس. پھر اللہ نے اس پتلے کو تو سجدہ نہیں کرایا. پھر سجدہ کب کرایا؟ کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ. جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تب سجدے میں پڑھنا. پتہ چلا سجدے کا تعلق جسم سے نہیں ہے، سجدے کا تعلق روح سے ہے. سجدے کا تعلق جسم سے نہیں ہے، سجدے کا تعلق روح سے ہے. پھر عرض کر رہا ہوں، سجدے کا تعلق جسم سے نہیں ہے، سجدے کا تعلق روح سے ہے. یوں تو ہم ماشاءاللہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ظہرین کی اور مغربین کی، عیدین کی، جمعے کی، ساری نمازوں میں اگر سجدہ بھول سے بھی بھول گئے تو نماز نہیں ہے. مگر ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں سجدہ نہیں. یا اللہ وہ کون سی نماز؟ کہ نماز جنازہ. کہ اس میں سجدہ کیوں نہیں؟ کہ جب روح نہیں تو سجدہ نہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، جیو توجہ چاہ رہا ہوں. روح نہیں. جب روح نہیں تو سجدے نہیں. روح نہیں ہے نا تو پھر سجدہ بھی نہیں. سجدے کا تعلق جسم سے نہیں، روح سے. 1,23,999 انبیاء اللہ کے عبادت گزار نمازی پیغمبر، مگر کوئی تاریخ سے، کسی حدیث سے، کسی آیت سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کا رخ کعبے کی جانب ہوتا تھا. حضرت داؤد، ایوب، یوسف، یونس، ذوالکفل، ذوالقرنین، تارو اور فیشد، سارے انبیاء نماز پڑھتے تھے سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، مگر ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کا رخ اللہ کے کعبے کی طرف ہوتا تھا. حد تو یہ ہو گئی کہ میرے نبی کی بھی ابتدائی نمازیں تھکے نہیں. جب فضائل سنا کرو نہ تھک کر کے سنا کرو نہ شک کر کے سنا کرو. میں توجہ دارا. میرے نبی کا بھی ابتدائی نمازیں کعبے کی طرف نہیں، بیت المقدس کی جانب ہوتی تھی. اسی لیے اسے قبلہ اول کہتے ہیں. وہ تو ایک روز نماز پڑھتے ہوئے مسجد قبلتین میں حالت رکوع میں حکم ہو گیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم کس طرف رخ کرنے سے ہم سے راضی ہوگے، ہم نے تمہارا رخ ادھر ہی موڑ دیا. عزیزان محترم، آگے رسول تھے، رسول کے بالکل پیچھے علی تھے، یا یوں کہوں آگے علم کا شہر تھا، اس کے برابر میں علم کا در تھا، اس کے پیچھے اصحاب رسول کی صفیں تھی مسلمان خضوع و خشوع کے ساتھ نبی کے پیچھے. ہماری دیکھیں تو صحیح، نبی کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے. مگر جیسے جیسے نبی نے اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کے حالت رکوع میں کعبے کی طرف موڑا، بالکل اسی طرح ویسے بس ایک ہی رخ تھا کہ جیسے جیسے محمد اپنا رخ پھیر رہے تھے ویسے علی اپنے قبلے کو تبدیل کر رہے تھے. انہوں نے تبدیل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے تبدیل کیوں کیا؟ کیونکہ وہ آدمی ہے، یہ حجت ہے. توجہ چاہ رہا. وہ آدمی ہے، کیونکہ وہ آدمی ہے، یہ حجت ہے.
اب میں کیا کروں؟ سارے عبادت کرتے تھے اللہ کی، میرے نبی کی بھی ابتدائی نمازیں قبلہ اول کی جانب، بیت المقدس کی جانب، وہ تو بعد میں حکم ہوا ہے۔ عزیزان محترم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکے کے اندر جو کعبہ ہے وہ جسم قبلہ ہے، اس سے پہلے کیوں اس قبلے کو، کعبے کو قبلہ نہیں بنایا گیا؟ کہ تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، یہ مکے کے اندر جو پتھروں کا کعبہ ہے یہ جسم قبلہ ہے۔ جب تک اس کے اندر 12 رجب کی 13ویں شب کو علی نام کی روح نہ ڈال دوں گا، شاید ہو سکتا ہے کہ دل کسی کا یہ کہہ رہا ہو کہ علی والے سن رہے ہیں، علی والا پڑھ رہا ہے، آؤ تاریخ کے پنوں میں تلاش کریں کہ علی روح قبلہ ہے کہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، فتح مکہ، پہلی ہجری بدر، دوسری احد، 5ویں خندق، 7ویں خیبر اور 7 کا آخری پیریڈ فتح مکہ تقریباً 8ویں ہجری۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا تو آج حرم کعبہ کے اندر، کعبے کی 4 دیواری کے اندر وہ لوگ بھی نبی کے سامنے آ کر سلام کر رہے تھے جن کے حلق سے کبھی توحید و رسالت کی، صداقت کی طہارت نیچے نہیں اتری، زبان پہ کلمہ نہیں پڑھا۔ اور اگر جملے کہوں تو یوں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ نبی نے انہیں بلایا تو آئے نہیں، اٹھایا تو گئے نہیں، چھپایا تو روئے، جگایا تو سوئے، سلایا تو جاگے، بلایا تو بھاگے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ۔ کبھی ان کے حلق سے صداقت، وحدانیت اترتی نہیں تھی، کبھی رسالت کی طہارت کا کلمہ ان کی زبان سے نہیں چڑھا۔ اس زمانے میں بھی تو بہت ہی مطلب پرست لوگ جب کوئی پارٹی سत्ता میں آتی ہے تو اس کا جھنڈا لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہوتے اس لیے ہیں کیونکہ اسے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، وفاداری نہ اس سے نہ اس سے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، وفاداری کا تعلق نہیں ہے، وہ پروفٹ اٹھانا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تجارتیں کرنا چاہتے ہیں، دھن بٹورنا چاہتے ہیں۔ نبی نے سب کو دیکھا، حرم کعبہ میں مسلمانوں کا ہجوم، بھیڑ، اسی کعبے میں جہاں پر کبھی لات و منات و حبل کے سامنے اپنی جبینوں کو چھکاتے تھے، مصطفیٰ نے انہیں وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ اللہ جانے کہاں کہاں ضمیر بیچ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر جو بھیک مانگتے تھے، اس نے وحدہ لا شریک خالق اعظم کے بارگاہ میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ آج محمد کے چاروں طرف کلمہ پڑھنے والوں کا ہجوم، سورج عادت پڑے ہوئے مزدور کی طرح بیٹھتے مشرق سے، اپنے گھر سے جو مشرق میں بنا ہوا ہے، عادت پڑے ہوئے مزدور کی طرح سے نکلا، اپنا کام انجام دیتا ہوا نصف النہار کی منزل پہ پہنچا۔ معصوم محمد کی پاکیزہ نگاہوں نے اپنے منتخب مؤذن کو تلاش کیا۔
नूरानी निगाह बिलाल के सिया चेहरे पे जाकर रुक गए। बिलाल, अजान का वक्त हुआ जाता है, बिलाल जरा अजान तो कहो। बिलाल तंग करने वाले तंग दिल सहाबियों में तंगी महसूस करते हुए हाथ जोड़ के बिलाल ने कहा, अल्लाह के रसूल आपके हुक्म को पाया तकमील तक पहुंचाना अपनी सहाबियत की मिराज समझता हूं, लेकिन आज खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। कैसे अजान कहूं, कहां अजान कहूं? बिलाल, खाने काबा की छत पे खड़े होकर अजान कहो। बिलाल को अपनी हैसियत भी मालूम थी, अपनी हैसियत को, नबी के हुक्म को एक मीजान में तोलना चाहा, बड़ी छोटी हैसियत रह गई। काबे की तरफ बढ़ते बढ़ते बिलाल सोच रहा है कि जिस काबे के एक पत्थर को इब्राहिम और इस्माइल जैसे पैगंबरों ने 70 रकत नमाज पढ़कर बुलंद किया हो, और जो अजल से अबद तक बैतुल्लाह हो, पाकीज़ा हाथों से ज़बीउल्लाह और खलीलुल्लाह ने जिसकी तामीर की हो, मेरी औकात क्या है कि मैं इस पे खड़ा हूं, लेकिन हुक्म रसूल था। बिलाल खाने काबा के सुरमई पत्थरों पे काले हाथ रखता गया और अपनी ताकत को अपने हाथों में समोकर बिलाल माथे का पसीना पोंछते हुए खाने काबा की छत पे खड़ा हो गया। पहली मर्तबा बिलाल ने देखा कि बिलाल छत पे कितना बुलंद नजर आ रहा था और नीचे खड़े हुए लंबे लंबे कद के साहब कितने छोटे नजर आ रहे। हमारी माशाल्लाह जहाँ भी मजलिस होती है दूर दूर तक हमारे कमल बिलानी साहब जो हैं माशाल्लाह मजलिस सुनने आते हैं, हमारे राजेश सक्सेना साहब मजलिस सुनने आते हैं। आपसी झगड़ों में पड़े हैं मुसलमान इन दिनों, अब तेरा मातम हम हिंदू करेंगे या हुसैन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े हो गए। सिया रंग का बिलाल कितना बुलंद नजर आ रहा था। लंबे लंबे कद के गोरे गोरे साहबी बड़े छोटे नजर आ रहे थे। शायद बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर बताना ये चाहते थे कि बुलंदी उनका नसीब नहीं होती जिन्हें जम्मे गफीर बुलंद कर दे, बुलंदी उसका मुकद्दर होती है जिसे मोहम्मद बुलंदी पे आखिरी आदमी तक मेरी माए, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवान, आपके दिल की धड़कनों में दिल की धड़कनों में कौसर की बूंदों की ताहरत की तरह ये जुमला डालना चाहता हूं। बिलाल ने
حکم پیغمبر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک پہنچایا. اور اللہ جانے بلال کے محدود ذہن میں کیا سوال پیدا ہوا کہ بلال نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں سے ہٹا کر نیچے کھڑے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کیا. آپ نے مجھے محسن بنایا ہے سرکار رسالت میں، آپ کے سامنے لبوں کو چنبش دینا بھی جسارت سمجھتا ہوں، مگر ایک سوال ہے جو بار بار میرے ذہن سے نکل کر قلب سے نکل کر زبان میں آ رہا ہے. کہا بلال سوال کرو. کہا آپ نے مجھے محسن بنایا مگر میں مسجد نبوی میں ہوتا تھا، آپ مجھے حکم دیتے تھے کہ مسجد نبوی میں اذان کہو، تو جب میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اذان کہتا تھا تو میرا رخ خانہ کعبہ کی جانب ہوتا تھا. آج میں خود خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر دیکھوں، کدھر رخ کروں اور اذان کہوں. یہ سننے کے بعد برابر میں کھڑے ہوئے خیبر شکن کو سینے سے لگا کر نبی نے کہا اے بلال علی کو دیکھتا رہے اور اذان کہتا رہے. بلال علی کو دیکھتا رہے. بلال نے بھی سوال کیا کہ جب میں مسجد نبوی میں ہوتا تھا نا تو میرا رخ خانہ کعبہ کی جانب ہوتا تھا، آج میں خود کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر رخ کروں اور اذان کہوں. کہا بلال اذان کہتا تھا، اے بلال اذان کہتا رہے اور علی کو دیکھتا رہے، اس لیے کہ جس پہ تو کھڑا ہے وہ جسم قبلہ ہے، علی روح قبلہ ہے. تو جسم قبلہ ہے، بلال جس پہ تو کھڑا ہے وہ جسم قبلہ ہے. علی روح قبلہ ہے کہ جو آدم سے پہلے وہ حجت، جو آدم کے ساتھ وہ حجت، جو آدم کے بعد وہ حجت. خلق ارض والسماء فی ستۃ ایام. اللہ نے تو آیت ہے، روایت نہیں، اللہ نے تو زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے. تو زمین بھی خلق ہے، آسمان بھی خلق ہے، اور حجت وہ ہے جو خلق سے پہلے. یعنی زمین سے بھی پہلے حجت، آسمان سے بھی پہلے حجت. جو زمین سے پہلے ہو وہ حجت ہے، جو زمین کے بعد ہو وہ حجت ہے، جو زمین کے ساتھ ہو وہ حجت ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ زمین سے پہلے ہے تو حجت ہے، یعنی زمین سے پہلے بھی کوئی شے ہو سکتی ہے. میں آپ آدمی ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، میں بھی مٹی کا محتاج، آپ بھی مٹی کے مجبور. اگر یہ زمین نہ ہو تو کہاں بیٹھو گے؟ کہاں منبر رکھا جائے گا؟ کہاں مجلس ہوگی؟ ہم زمین کے محتاج ہیں کیونکہ زمین پہلے آئی، ہم بعد میں آئے. تو حجت وہ ہے جو زمین سے پہلے، اگر زمین کے بعد آئے تو زمین کے محتاج.
آج زمین سے پہلے آئیں تو زمین کے محتاج نہیں. میری نگاہیں تجسس تلاش کرتی رہی کہ ہم جب تک زمین پہ نہ ہو ہمارے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. جب تک ہم زمین پہ نہ ہو تو زمین سے کوئی کام نہ چل سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ سفر طے کر سکتے ہیں. ہم سارے زمین کے بعد آئے ہیں. ہم کیونکہ اس کے محتاج ہیں اور حجت وہ ہے جو زمین سے پہلے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کی محتاج حجت کو نہیں ہونا چاہیے. میری نگاہ تجسس ایک ایک وقت کو تلاش کرتی رہی کہ ایسا بھی کوئی ہے جو زمین کا محتاج نہیں ہو. تو جب 39 دن تک مسلمانوں سے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو سکا تو رات کی تاریکی میں نبی نے آواز دی لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. کل اسے عالم دوں گا آج جو مرد ہوگا. نہیں 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 نہیں، لکھنؤ کے مزاج کا ایک جملہ بھی نہیں کہہ کے جاؤں تو پھر مزہ کیسے آئے گا. ہم مجلس سے پڑھتے ہیں تو اکثر بانیان مجلس ذاکرین مجلس سے ہی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا خیال رکھیے گا کہ کیا مجمع مکس ہے. تو میں کہتا تھا، میں نے کہا پھر کیا خیال رکھیں. تو بزرگ حضرات جو آغوش مادر سے مجلس سے سن سن کے بوڑھے ہو چکے ہو کہتے ہیں بھئی ہم یہ نہیں کہتے کہ حق نہ پڑھو، منبر تو حق پڑھنے کی جگہ ہے، مگر ایسا پڑھو کہ سب کچھ پڑھو، کچھ بھی مت پڑھو. میں بڑا گھبراتا تھا. میں نے کہا یا اللہ وہ کیسے پڑھوں، کیسے ممکن ہے کہ سب کچھ پڑھیں کچھ بھی نہ پڑھیں. مگر جب خیبر کی حدیث بخاری کی دوسری جلد میں دیکھی کہ کل اسے عالم دوں گا جو مرد ہوگا، سب کچھ کہہ دیا، مکس مجمع میں کچھ بھی نہیں کہا. زمین کو بھی خلق کیا اللہ نے، آسمان کو بھی خلق کیا. ہم ہیں مٹی کے بعد تو مجبور ہیں. حجت وہ ہے جو مٹی سے زمین سے پہلے تلاش کرتے رہے کہ آخر کون ہے. خدا کی قسم یہی وجہ تھی دیکھتے دیکھتے کہ جب خیبر کا علم فتح خیبر کے روز علی کے دستے مقدس میں دیا اور علی آگے، اصحاب رسول پیچھے 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 پیچھے. لوگ کہتے ہیں سب برابر ہیں. اس بچے کو سمجھاؤ نا کہ آگے چلنے والا اور پیچھے رہنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. میں توجہ جا رہا ہوں. دونگلیوں سے خیبر کے دروازے کو جب اکھاڑ دیا تو کسی نے نبی کے پاس جا کے کہا تو علی نے اس دروازے کو جسے 40 آدمی کھولتے تھے بند کرتے تھے پتے کی طرح اٹھا لیا. تو نبی نے ہاتھوں کی تعریف نہیں کی، کہا ابھی تو نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، علی کے قدموں کو نہیں دیکھا. اب جو علی کے قدموں کو دیکھا تو علی کے قدم زمین کے سینے پہ نہیں بلکہ فضا کے دوش پہ رکھے ہوئے اعلان کر رہے تھے کہ میں بندہ تو ہوں مگر تمہاری طرح محتاج نہیں. اس لیے کہ تم محتاج ہو زمین کے، میں مختار ہوں. شاید کسی حیدرآباد دکن کے شاعر نے 4 مصرے اسی لیے اس اعتراض کے جواب میں کہے تھے کہ جو علی اپنی دونگلیوں سے خیبر کے دروازے کو کھا سکتا ہے،
ڈوبتے ہوئے سورج کی تقدیر بدل سکتا ہے، کلہ ایڈر کو چیر سکتا ہے، اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو کہتے کہ خدا چاہے جسے مختار کر دے، رضا دے حیدر کرار کر دے، اور خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ سارے جھگڑے، سارا اختلاف 14 صدیوں سے بس اتنا ہے کہ کاش مسلمان یہ سمجھ جائیں کہ آدمی الگ ہیں، حجت الگ ہے۔ اصل میں حجتوں کو آدمیوں کے پیمانے میں ڈھونڈتے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، حجت کو آدمیوں کی صفوں میں تلاش کرتے ہیں، تب کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہ یہ اوپر سے عرش کو چھوڑ کر فرشتے چکی چلانے کیسے آ جائیں گے؟ یہ جھولا چھڑانے کیسے آ جائیں گے؟ یہ تلوار لے کر روٹیاں مانگنے کیسے آ جائیں گے؟ اچھا، میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور مجھے لے جا کر میری تقریر کو چاہے سنواؤ یا مجھے، اگر مکے میں کعبے میں بھی تقریر کراؤ گے نا تو ایک ایک مسلمان چھومتا ہوا نظر نہ آئے تو بات ہے۔ ایک ایک مسلمان پوری دنیا کا صحابی رسول، نام ہے ذہن میں رکھنا، میم عین الف زال معاذ بن سعد۔ معاذ بن سعد کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، اور آپ کی نماز جنازہ ہمارے نبی پاک نے پڑھائی۔ سب مسلمان کے ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن جو حق ہے، معاذ بن سعد ہمارے نبی کے جلیل القدر صحابی تھے، واجب الاحترام صحابی تھے۔ واجب الاحترام اس لیے تھے کہ وہ نبی کا بھی احترام کرتے تھے، آل کا بھی احترام۔ احترام اسی کا ہوتا ہے جو پنجتن کا احترام کرتے ہیں۔ معاذ، ذہن میں رکھنا، معاذ بن سعد، ان کی نماز جنازہ نبی نے پڑھائی۔ ظاہر ہے کہ صحابیوں کی بھیڑ تھی۔ جب نماز تمام ہو چکی تو نبی نے آسمان پر نگاہ اٹھا کے کہا وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام ہو۔ صحابیوں نے آسمان پہ دیکھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑھ کر نبی کے پاس جا کے کہا یا رسول اللہ، سرکار آج آپ نے کس کو سلام کیا؟ کہا تم نے اکیلے ہی اس میرے صحابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، بلکہ 70,000 ملائکہ بمیں جبرائیل و عزرائیل و اسرافیل کے تمہارے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کر کے نماز پڑھ کے گئے ہیں۔ سارے مسلمان یہاں سے لے کر سعودی عرب اور مصر تک یہ میری تقریر سب کہیں سبحان اللہ، کیا صحابی رسول تھے کہ آسمان سے فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ نہیں، لکھنؤ میں پڑھنے میں مزہ اسی لیے آتا ہے۔ ذرا مجھے اور واضح کرنے، کیا صحابی رسول تھے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔
جھوم جھوم کے سنیں گے. سبحان اللہ, کیا بات تھی صحابی رسول کی, ماشاءاللہ. کیا کہنے کہ ان کی نماز جنازہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا مرتبہ تھا. پھر دوسرے صحابی نے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہا, ایسا کیا کام کرتے تھے معاذ بن سعد, کیا کام کرتے تھے کہ جو اتنی بڑی منزلت پر فضیلتوں کے فائز تھے. تو آپ نے کہا کہ اور کچھ نہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, سونے سے پہلے, سونے اٹھنے کے بعد سورت قل ہو اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اللہ نے اس صحابی کا درجہ اتنا بلند کیا کہ فرشتوں کو اپنی عبادت چھوڑ کر اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا حکم ملا, اور وہ یہاں آئے. اتنی تقریر کا اتنا حصہ کہیں لے جا کر سناؤ, میری کیسٹ کو سی ڈی کو بجاؤ, سب کہیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا درجہ تھا. کیونکہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرتے تھے, قل ہو اللہ پڑھتے تھے. قل ہو اللہ کی تاثیر یہ تھی کہ آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے عرض سے 70,000 فرشتے زمین پہ آ گئے. کسی کی ایک اعتراض کی انگلی نہیں اٹھے گی. جب میں نے تلاش کیا تو ایک روز مسجد نبوی کے منبر ابیض پر جبین علی کو چوم کر اصحاب رسول کی بزم میں مسجد کے اندر نبی نے کہا یا علی مسلو علی جی مسلو قل ہو اللہ فی القرآن. علی کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن مجید میں قل ہو اللہ کی. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن میں قل ہو اللہ کی تلاوت کرنے والے کے لیے زمین پر اگر فرشتے نماز جنازہ پڑھنے آ جائے تو کسی کو اعتراض نہیں. ارے جو علی خود قل ہو اللہ ہو, اس کے بچوں کا جھولا جھولا دے تو مسلو علی شیخ. مسلو علی شن مسلو قل ہو اللہ. علی کی مثال ایسی ہے جیسے قل ہو اللہ کی. اور عزیزان محترم کربلا, ابھی مصائب نہیں پڑھا, تھوڑا سا آپ کی فکروں کو آج کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. کل شام کے امیر کا بیٹا کائنات کے امیر کے بیٹے سے کشتی علی نجات علی نا خدا علی روزہ علی نماز علی اور دعا علی رہبر علی امام علی پیشوا علی مشکل میں ساری دنیا کے مشکل کشا علی پیروں کے دستگیر نبی کے وزیر ہے دنیا فقیر ہے یہ جناب امیر ہے. شام کے امیر کا بیٹا کائنات کے امیر سے کہ لال سے بیعت مانگ رہا تھا, لیکن بیعت ناممکن اس لیے تھی کیونکہ وہ آدمی تھا. توجہ چاہ رہا
ناممکن اس لیے تھی کیونکہ وہ آدمی تھا، یہ حجت تھے۔ اس لیے جب مدینے کے گورنر ولید کے یہاں پر آپ تشریف لے گئے تو دائیں بائیں آگے پیچھے عباس، غازی، عون، محمد، قاسم، علی کے شیروں کا شیر اپنے شیروں کو لے کر ولید کے دروازے پہ پہنچ کر آواز دیتے ہیں مجھے اکیلا طلب کیا ہے، اکیلا جا رہا ہوں، مگر اگر میری آواز میں تلخی پاؤ تو اپنے تلواروں کے قبضے پہ قبضہ جمع کر، دانتوں سے دانت پیس کر تلواروں کو میان پہ غلاف سے نکال کر بغیر کسی رکاوٹ کے دربار میں آ کے بتا دینا کہ علی کی شجاعت کی وراثت کس کے پاس ہے۔ داخل دربار ایسے ہوئے حسین جیسے کسی وقت کے فرعون کے دربار میں موسیٰ کا وارث چلا رہا ہو۔ پوچھا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ کہ بیعت چاہتے تو حسین بہت بڑی تقریر سے اس کی زبان کو گنگ کر دیتے، کیونکہ جس کا باپ بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ چاہتے تو کہتے کہ میں شرابی جواری سونے کے سیوار اور ریشم کا لباس اور کتے اور بندروں کے ساتھ کھیلنے والے کی بیعت نہیں کر سکتا، مگر نہیں عجب جملہ کہا ہے، اور یہ صرف امام ہی کہہ سکتے، کہہ دینا اس سے کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اتنی خاموشی سے نہیں، بڑا پیغام ہے حسین کا۔ ہم قبروں کے کھٹا ٹوپ اندھیروں میں چلے جائیں گے، گمنامی ہماری تقدیر بن جائے گی، مگر حسین کا یہ جملہ صبح قیامت تک حسینیت زندہ باد کے نعرے لگواتا رہے گا۔ کہہ دینا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ابھی تک تو یہ سمجھے تھے کہ حسین کائنات میں تنہا ہے، تھکے نہیں تھکے نہیں۔ یہ پہلی مجلس ہے جہاں پہ مجھ سے کہا جتنا چاہے پڑھو۔ میرے جیسا تیرے جیسے کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین ابھی تک تو یہ سمجھتے تھے یا کو تنہا نہیں، کسی مولانا کا جملہ تھوڑی، یہ مولا کا فقرہ ہے۔ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ حسین جیسے بھی اور یزید جیسے بھی
یہی میرے کنکلوژن ہے میری تقریر کا. حسین جیسے بھی، یزید جیسے بھی، اگر حسین جیسے حسین آدمی ہوتے تو آدمی بھی حسین جیسے. یا اللہ کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے. اگر حسین آدمی ہوتے نا تو آدمیوں میں ڈھونڈتے کہ کوئی حسین جیسا، لیکن اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ آدم سے پہلے ہے. اس لیے کہ حسین سے پہلے، آدم سے پہلے جو ہے، یا اللہ کیسے پتا چلے کہ کون حسین جیسے؟ تو ایک دن مسجد نبوی میں سے حسین ہی گود میں انگلی پکڑ کے حسن برابر میں علی کو لے کر جب نبی چلے تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کی نگاہوں میں یہ آپ کے نواسے اور یہ علی کیا ہیں؟ وہ سمجھتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں، آدمی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ میرے جان بہار ہیں، دل کا قرار ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، میں ان کے بغیر نہیں جی سکتا، یہ میرے بغیر نہیں جی سکتے، میرا سب کچھ ان کا سب کچھ میرا نہیں. بلکہ کہا انہیں پوچھ رہا ہو تو سنو، اولونا محمد اوسطنا محمد. جزاک اللہ. اولونا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلونا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا سارے کے سارے ہم محمد. اللہ جانے کس کے 4 مصرے تھے مگر میری تقریر سے مربوط ہوئے ہیں. مجھے شاعر کا نام اگر یاد رہتا ہے یا کوئی شاعر کا نام کر کے سناتا ہے تو میں ضرور منبر سے اس کا نام لیتا ہوں، مگر مجھے نہیں پتا کس نے سنائے تھے، مگر میری تقریر سے مربوط ہوئے ہیں کہ اولونا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلونا محمد. ہمارے سارے کے سارے محمد ہیں. کسی شاعر نے کہا اللہ رے یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ صاف جدا ہے، یہ دیکھ کے محشر میں نہ گھبرائے نصیری، میں ایک سمجھتا تھا یہاں 12 خدا ہے. توجہ. اللہ رے یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ صاف جدا ہے. اچھا یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں، گھبرا گئے. اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، گھبرانے سے اوپر کی ڈگری ہے چکرانا. تو میں ایک سمجھتا تھا یہاں 12 خدا ہے. ہماری سب سے بڑی بات ہی یہ ہے کہ ہم نصیری یوں بھی نہیں ہو سکتے کہ خدا ایک ہے. یہ تو سارے محمد ہیں، اور وہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی مثال ہے. ان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا ہے. یہ ایک دوسرے کی مثال ہے اور اللہ کی کوئی مثال نہیں. لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں. اور یہ سارے محمد، یہ سارے علی، یہ سارے حسین، یہی تو کہا تھا حسین نے کہ میرے جیسا، یعنی میرے جیسے جو یہ 14 ہیں، تو یہ 14 تو حسین جیسے، یزید جیسا، تیرے جیسے یعنی یزید جیسے. کیسے ڈھونڈوں کہ کون یزید جیسا؟ کسی میوزیم میں تو کہیں اس کی تصویر لگی ہوئی نہیں ہے کہ میں بھی چوراہوں پر، حضرت گنج کے، سہارنپور کے، بریلی کے، کراچی کے، مصر کے، دبئی کے، لندن کے چوراہوں پہ ہورڈنگ لگا کے لوگوں کو کھڑا کروں، ایسا تھا یزید، ایسے کان، ناک، آنکھ، ہونٹ،
اور کوئی پکڑ پکڑ کے لائیں یہ یزید جیسا، یہ یزید جیسا، یہ یزید جیسا، یہ یزید جیسا. کمبخت کی صورت تو کہیں ملتی نہیں. میں کہیں لے گیا، میں کوئی پیغام دے کے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ سن کے ماشاءاللہ بہت اچھی مجلس پڑھی. نہیں، ذہن میں رکھیے گا جو میں پیغام دے رہا ہوں. صورت تو ملتی نہیں، ورنہ ہورڈنگ لگا کر کچھ اور پیسہ خرچ کر کے بریکنگ نیوز دے کر ٹی وی میں ایڈ دے کر کہ کون کون اس کی شکل کا، تو دیکھتے یہ یزید جیسا کمبخت، اس کی آنکھ، ناک، ہونٹ، گردن. لیکن صورت تو ملتی نہیں تو کیسے تلاش کریں کہ کون یزید جیسا؟ کہ جب صورت نہیں ملتی تو سیرت کو دیکھو. سیرت کو دیکھو کہ سیرت کس کی ہے یزید جیسی. تو پہلے یزید کی سیرت دیکھنی پڑے گی کہ یزید کی سیرت کیا تھی. ریشمی لباس، غرور میں چکنا چور، ہاتھ میں جام. پتہ چلا یزید کی سیرت یہ تھی کہ شراب کا جام ہاتھ پہ لیتا تھا تو جو بھی جہاں بھی اس کا نام کچھ بھی ہو، کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام دیکھو سمجھ جانا کہ یزید جیسا. نہیں 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 نہیں، میں اتنی خاموشی سے آگے بڑھ بھی نہیں سکتا. یزید جیسا، یا اللہ یہ یزید تھا کیا؟ شام کے تخت پہ جو بیٹھا تھا، یہ شام کی خلافت، یہ شام کا دربار، یہ شام کی حکومت، یہ شام کے درباری، یہ شام کا تخت یزید کا نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ امام کا حق تھا جس پہ اس نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا. یا اللہ راغوش مجلس، راغوش مادر سے مجلس سے سننے والے اب بھی خاموش رہ گئے تو میں کہاں سے کلیجہ چیر کے دکھاؤں. یزید کی سیرت یہ تھی کہ امام کے حق کو غاصبانہ قبضہ کیا تھا. تو جو بھی جب بھی جہاں بھی امام کے حق پہ غاصب ہو جائے، صاحب نہج البلاغہ نے کہا یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. لکھنؤ میں جب میں پڑھتا تھا تو چھوٹے امام باڑے میں ایک تقریر کرنے کے لیے پاکستان سے مولانا اہل سنت والجماعت کے کوثر نیازی صاحب آئے تھے، اگر آپ کو بزرگوں کو یاد ہوگا. اور جناب حضرت ابو طالب پہ بہت پیاری تقریر کی تھی. ان کا ایک جملہ، اچھی بات کہہ کے گئے تھے تو یہاں پہ تقریباً 28-25 سال ہو گئے ہوں گے، مگر اچھی بات کہہ کے گئے تھے کہ اسلام کی تاریخ کی بددیانتی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ وہ ابو سفیان کو تو مسلمان لکھتی ہے اور ابو طالب کو کافر لکھتی ہے. یہ ان کا جملہ ہے، میرا نہیں. اب میں تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اسلام کی بددیانتی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ وہ ابو سفیان کو تو مسلمان لکھتی ہے اور حضرت ابو طالب کو کافر لکھتی ہے. میں کہتا ہوں یہ زمانہ ہے گیو اینڈ ٹیک کا، دو اور لو. کیا دے رہے ہو، کیا لے رہے ہو. یہاں تو نہیں مگر امریکہ میں تو جو مجلس سے سننے آتے ہیں کہتے ہیں 1 گھنٹہ سن رہے ہیں، آپ نے کیا دیا؟ ہم سے 1 گھنٹہ لیا. تو گیو اینڈ ٹیک اب مجلسوں میں بھی کیا دے رہے ہو اور کیا لے رہے ہو.
اب تو بچوں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹا سا پہلے گفٹ چلتا تھا، اب ریٹرن گفٹ، کہ ہم نے گفٹ دیا تم نے کیا دیا. تو کوثر نیازی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ بدیانتی اسلام کی تاریخ کی یہ ہے کہ وہ ابو سفیان کو تو مسلمان لکھ رہی ہے اور ابو طالب کو کافر. میں کہتا ہوں قلم آپ کا، کرتاس آپ کی، پرنٹنگ پریس آپ کی، عقل آپ کی، فکر آپ کی، ذہنیت آپ کی، فطرت آپ کی، روشنائی آپ کی. جسے چاہے کافر لکھو، جسے چاہے مسلمان لکھو، مگر آج کا تاریخ اسلام کا طالب علم تم سے کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اسلام نے کسے کیا دیا. ایک طرف لکھو ابو طالب، ایک طرف لکھو ابو سفیان. ابو سفیان نے معاویہ جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا دیا. ابو طالب نے علی جیسا لال دیا، حسین جیسا بیٹا دیا. یزید نے حسین سے بیعت نہیں مانگی تھی، بلکہ ابو سفیان کے پوتے نے ابو طالب کے پوتے سے بیعت مانگی تھی. یا یوں کہوں ایک آدمی نے ایک حجت سے بیعت مانگی تھی. آدمی نے یہ الگ بحث ہے کہ آدمی کی بھی کیٹیگری ہیں، کیسے کس کیٹیگری کا آدمی، اس میں تو بات ہی نہیں کرا. ایک آدمی نے حجت سے بیعت مانگی تھی. شاید یہی وجہ تھی، بھی مصائب کی منزل نہیں، بس 2-4 منٹ اور اس کے بعد میں مصائب پڑھوں گا. کربلا میں سے شام میں پہنچ کر اپنے وقت کی حجت، اپنے وقت کا حسین، اپنے وقت کا علی، اپنے وقت کا محمد جب دربار میں داخل ہوا تو ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں تاؤ اور کمر میں لنگر. مگر آکاش کی نگاہوں نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ کھلا ہوا تھا، جو کھلا ہوا تھا وہ بندھا ہوا تھا. یہ سرکار اہلیان لکھنؤ کے لیے تحفتاً، میں نے کسی خطیب، کسی علامہ، کسی مولانا، کسی مجتہد سے نہیں سنا، میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے. وہ ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں. جب یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا تو یزید چاہتا تو اپنے سرقری جلادوں کو اشارہ کر کے کہتا کہ ان کے باپ نے تو بیعت نہیں کی، اب سید سجاد سے کہو کہ بیعت کریں، ورنہ وہی انجام ہوگا جو حسین کا. مگر چھوٹی ہی کسی کتاب میں مجھے لکھا ہوا دکھا دو کہ ایک مرتبہ بھی یزید نے بیعت کی طلبگاری کی ہو، بیعت مانگی ہو. کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ اس کا گورنر مدینے سے میسج پہنچا چکا تھا کہ اپنے وقت کی حجت کہہ چکا ہے میرے جیسا تیرے جیسے کی، میرے جیسا. ایک اور نفیس جملہ زبان پہ آ رہا ہے تو کہہ رہا ہوں، قدردان بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کروں.
اس لیے بیعت نہیں مانگی کہ جانتا تھا کہ یہ نام اس کا چاہے سجاد ہو مگر اپنے وقت کا حسین ہے، جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کی یہ میں اسلام کی جاری ہے، جس کی نون میں نظام مصطفیٰ ہے، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ یہ شام کو شام نہیں بلکہ کربلا بنا دے گا، اس لیے بیعت کی تمنا ہی نہیں کی، آواز ہی بلند نہیں کی۔ اس مجمع میں جو میں پہنچانا چاہتا ہوں، اس مجمع میں بھیڑ میں جیسے تماشائی ہوتے ہیں، کچھ دربار میں ایسے ہی دھکوں کے ساتھ یا سفارشن اندر چلے گئے، ہجوم تھا، دربار بھرا ہوا، تخت پہ یزید، اور تخت کے بالکل برابر میں جو شام جا چکے ہیں منبر، اپنے خریدے ہوئے مولوی کو یزید نے اشارہ کیا، منبر پہ بیٹھ اور علی کی شان میں اور حسین کی شان میں گستاخی کر۔ یہ کمبخت مولوی بھی بکتا ہے تو اتنا، کہ پیسوں کے چکر میں مولود کعبہ اور جنت کے سرداروں کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس نے جو کچھ کہنا تھا کہا۔ سرکار اب میں سمجھتا ہوں میری پوری مجلس ایک طرف رکھنا، اور جو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں اسی بھیڑ میں جو یزید کے دربار میں تھی، ایک گاؤں کا دیہاتی جو شام کے گاؤں سے آیا تھا، کھیتی کسانی کرتا ہوا، کھجورے جو بھی کرتا تھا، اس جم غفیر کو چیر کر آگے بڑھا اور اس مولوی کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی۔ دیکھیں اس زمانے میں باہر ٹھیلے پہ مونگ پھلی بیچنے والا بھی اور چھوٹے سے کھوکے میں پان اور سگریٹ بیچنے والا بھی، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، چیف منسٹر، گورنر، جسے چاہے برا کہے، ڈیموکریسی ہے، پرجا تنتر، لوک تنتر، جمہوریت ہے، لیکن اس زمانے میں مطلق العنان بادشاہ کے سامنے لبوں کو جنبش دینا، اپنے سر کو تن سے جدا کرانے کے مترادف تھا۔ اس وقت وہ اہل بیت کا چاہنے والا دیہات کا دیہاتی نہ نیزوں کی پرواہ، خنجروں سے بے نیاز، تلواروں سے بے خوف، عزم جناب مختار لیے ہوئے بوزری انداز سے آگے بڑھا۔ عنبری لہجے میں اس نے ایک شعر کہا، اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے سنان، سین نون الف نون سنان ابن خفاجی۔ دیکھیں اس کا بھی نام، اس کے باپ کا بھی نام۔ آج ہندوستان کے اس یو پی کی راجدھانی کے اس مجلس کے منبر پر 14 صدیاں گزرنے کے بعد کتنے احترام سے میں نام لے رہا ہوں، کتنے احترام سے آپ سن رہے ہیں، اور میں نے جب پڑھا خدا کی قسم والہانہ سنان ابن خفاجی سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیسا آدمی ہے، ہماری تاریخ بلاتی ہے۔ اور عزیزان محترم، ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں اور بھی کوئی علی کے چاہنے والے ہوں، شام میں، گاؤں میں، محلوں میں، مگر کسی نے بولنے کی جرات نہیں کی، مر گئے، قبر میں دفن ہو کے آج نہ تاریخ میں ان کا نام ہے، نہ منبروں سے ان کا تذکرہ ہے، نہ قصیدوں میں ان کی منقبت ہے۔ صرف اگر بات ہو رہی ہے تو سنان ابن خفاجی کی، کیونکہ
کے اس نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ تیر و تنان کی پرواہ کی، بلکہ سنان آگے بڑھتا گیا، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شعر کہا، اوروں کا کوئی تذکرہ نہیں، سنان کا قصیدہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ علی کی مجلسوں کے منبر پر بزدلوں کی بات نہیں ہوتی، بہادروں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تلواروں سے بے نیاز، نہ تیر کا خوف، ورنہ جانتا ہے کہ یزید کے اشارے سے اس کے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا۔ کیا اس کی اولاد نہیں تھی؟ کیا اس کا خانوادہ نہیں تھا؟ کیا اس کی زمین جائیداد نہیں تھی؟ اہل بیت کی جب محبت رکھو تو پھر ان سب کی محبت نکال کر سب کے پیار سیکنڈری ہیں، اول پیار، اول محبت، اول محبت اہل بیت کی ہے۔ پوری توجہ عربی کا شعر پڑھ رہا ہوں سرکار، جو سنان ابن خفاجی نے کہا ہے، یہاں سے میں تمام کروں گا۔ سنان نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اس مولوی کی جس نے شان علی میں گستاخی کی تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، علل منابر تولنون بسبہ وبالسیف ہی نصبت لکم عبودہا۔ او بے غیرت مولوی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم منبر پر بیٹھ کر علی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو منبر کی سیڑھیاں نہ بنتی؟ یہ حجت تھا، یہ حجت الہی کہ جو آدمی کے دربار میں چلتا ہے تو سلطنت کے پیر اکھڑ جاتے ہیں۔ آج وہی حجت حسین جس کا چہلم منانے کے لیے آپ آ رہے ہیں۔ میں نے دوپہر کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہم حسب استطاعت اپنے عزیزوں کی مجلس سے جب برپا کرتے ہیں، خاص کر کے مجلس چہلم، تو حسین کا ذکر ہوتا ہے، پیاسوں کے مصائب پڑے جاتے ہیں، مگر عزاداروں ان کا 40واں منانے آئے ہیں جن کے چہلم پہ وقت پہ مجلس بھی نہ ہو سکی۔ آج کس کس کا چہلم؟ آج ایک شہید کا چہلم تھوڑی ہے، آج حسین کا چہلم، آج غازی عباس کا چہلم ہے، آج زینب کے مہپروں اور محمد کا چہلم ہے، آج 13 برس کے یتیم حسن کے لال قاسم کا چہلم ہے۔ عزاداروں، ہم غریب کچھ بھی تو نہیں چاہتے، نہ کسی کو ستانا چاہتے ہیں، نہ کسی کو رلانا چاہتے ہیں، ہم تو صرف اس کو رونا چاہتے ہیں جسے رونے نہیں دیا گیا۔ میں آ رہا تھا تو مجھ سے بات کر رہے تھے ہم مومنین آپس میں، یہ زنجیر کا ماتم، یہ قمع کا ماتم، یہ ہاتھ کا ماتم، یہ رونا، یہ جلوس، یہ تابوت، یہ علم کیا ہے؟ یہ رسم عزاداری کیا ہے؟ کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، مودت کی علامتیں ہیں، محبت کا ثبوت ہے، عقیدتوں کا اعلان ہے۔ ہم چاہے قمع سے خون نکالیں یا زنجیر سے، اس بات کا اعلان کرتے ہیں سڑکوں پر کہ اگر ہمارے جوان ہوتے تو اکبر کا خون نہ بہنے دیتے۔ کوئی مقصد نہیں ہے اور
اگر ہمارے جوان ہوتے، ہمارے بھائی ہوتے تو ہم قاسم کی لاش پامال نہیں ہونے دیتے۔ ہم ماتم اس لیے کرتے کہ ہم ہوتے تو سجاد کے تو ہتکڑیاں تھی، کس طرح بابا کا ماتم کیا ہوتا، ہم ہوتے تو ہم سجاد کو ماتم کی جگہ ہم ماتم کرتے۔ ہم روتے اس لیے ہے کہ سکینہ جب روتی تھی نا تو تماچے پڑتے تھے، اگر ہم ہوتے تو ہم گریا کرتے۔ عزادارو، یہ ہے عزاداری کا مقصد، کوئی نہ دلاداری، نہ کسی کو دکھانا، نہ کسی کو جلانا۔ عزادارو، ہمیں نہ وزارت چاہیے نہ امارت، ہمیں کل کی پرواہ نہیں، نہ پل کی پرواہ، نہ کل کا بھروسہ نہ پل کا بھروسہ۔ ہر مجلس میں اپنے مومنین کے لیے، مولا کے عزاداروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سردی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں گودوں میں لیے بیٹھی ہے، بزرگ جنہیں ڈاکٹرز نے منع کیا ہے سردی میں باہر نہ نکلنا، لیکن انہیں بھی اپنے لحاف میں سکون نہیں ملتا۔ فرش اعضاء پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجلس قضا ہو جائے۔ کل کا بھروسہ نہیں ہے، پل کا بھروسہ۔ مگر جب سارے عزادار ہیں مولا تو ہم غریبوں کے لیے ایسے حالات ضرور بنا دینا کہ دنیا سے جب چاہے اٹھا۔ پالنے والے تیری زندگی امانت ہے، مگر جب چاہے اٹھانا، اٹھانا جب چاہے، مگر جب بھی دنیا سے اٹھانا ہم غریبوں کو کربلا اور شام کا زوار بنا کے اٹھانا، تاکہ ہم آنکھوں سے دیکھیں تو صحیح کہ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن زینب بغیر مخنا و چادر کہاں سینہ حسین پہ سونے والی سکینہ تماچے کھا کھا کر۔ عزادارو، عزادارو، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے مصائب جو چہلم کے تاریخی مصائب ہیں وہ تو میں کربلا، تال کٹورا کی کربلا میں پڑھ چکا، جو چہلم کے خصوصی مصائب تھے۔ آج تو مصائب مجھے اس کے پڑھنے ہیں جس کا عالم ہم اٹھاتے ہیں۔ عباس غازی کا عزادارو اگر نہ پڑھوں تو ایسا لگتا تھا کہ لگتا ہے کہ سینے کی امانت میں میں بہت سمندر غم کا لے کے جا رہا ہوا پر۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب کربلا جاؤ تو کربلا میں سب سے پیچھے جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں۔ مولا جنہیں بلائیں گے انہیں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ کربلا میں سب سے پیچھے خیام حسینی ہے، کچھ گھر بنے ہوئے ہیں، اسے اگر گرا دیا جائے تو وہاں سے بالکل سٹا ہوا ایک ٹیلہ ہے جسے ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ اسے ٹیلہ زینبیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ماں جاری بہن زینب نے اپنی آنکھوں سے بھیا کے گلے پہ کل خنجر چلتا ہوا شمر کا اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بائیں دائیں جانب حسین کا روزہ ہے، بائیں جانب عباس غازی کا روزہ ہے، اور جہاں پہ کربلا کے جہاں پہ خیام حسینی کا راستہ ہے اس طرف دو نشان ہے جہاں پہ عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں۔ عزادارو سننا، اور حسین اور عباس کے روزوں کے درمیان کا جو راستہ ہے اسے بین الحرمین کہتے ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب دنیا کے راستے اور دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا سے کنارہ کر کے ارے ہاں عباس کے پرچم کے تلے کربلا میں آ جانا اور بین الحرمین مصلی بچھا کے عباس سے سکینہ کا واسطہ دینا۔ اے عباس تجھے تیری پیاسی بھتیجی کا واسطہ۔ عزادارو، 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 جب کربلا میں ایک گٹھڑی میں ام فروا کے لال امام حسن کے یتیم قاسم کے جنازے کو کربلا میں رکھ چکے، اونو محمد کے سرطن سے جدا ہو گئے، بچپن کا
ساتھی حبیب دنیا سے چلا گیا، نیا مہمان پر رخصت ہو گیا، تو دو ہی تو قربانی رہ گئی، ایک عباس ایک علی اکبر۔ عباس آگے بڑھتے ہیں تو علی اکبر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، علی اکبر آگے بڑھتے ہیں تو عباس پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عزادارو اتنے میں 63 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جناب سکینہ اللہ تش کہتی ہوئی آئی، کیا میں نے تو مصائب پڑھ دیے؟ اے لکھنؤ والوں کیا سن لیا؟ کتنے بچے تھے کربلا میں؟ 63 بچے۔ اب مت پوچھنا ہم کس لیے روتے ہیں، جو سوال کرے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا۔ جو کربلا میں عباس سے پانی مانگنے کے لیے سکینہ کے ساتھ 63 بچے گئے تھے، بتاؤ جب شام کے دربار میں پہنچے تو صرف 2 بچے باقی رہ گئے تھے، یہ 61 بچے کہاں گئے؟ ارے ظالم اتنی تیز اونٹوں کو دوڑاتے تھے کہ بچہ زمین پہ گر جاتا تھا، رسن بستا۔ سیدانیوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو زمین سے اٹھا لے۔ عزادارو بڑا مختصر، بڑے اطمینان کے ساتھ 2 جملے جب دل سے رویا کرو تو مانگ لیا کرو۔ روتے روتے مانگنا۔ بڑا مقدر والا ہوگا جو اگلے برس پھر چیلم کی مجلس سنے گا۔ اللہ جانے جو پچھلے سال مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے کتنے لوگ کم ہو گئے، کتنے لوگ کم ہوں گے۔ کون مجلس پڑھے، کون مجلس، کس کی مجلس پڑھے جائے۔ عزادارو جب حسین نے یہ جملہ سنا، بچیوں کی پکار سنی، بچوں کی علاتش کی آواز سنی تو کہا عباس جاؤ، سکینہ بڑی پیاسی ہے، پانی لے آؤ۔ دوڑی ہوئی سکینہ خیمے میں گئی، اپنے مشکیزے کو عباس کے علم سے باندھا۔ عزادارو سن لینا، جناب عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، سکینہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے کہہ رہی ہے اب تم پیاسے نہیں رہو گے۔ جناب حضرت علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کر بطول کا سید بیٹا میرا مولا حسین ٹیلہ زینبیہ پہ پہنچا۔ ادھر در خیمہ پہ سفید بالوں والی فضا، ادھر مسلح پہ بیٹھی ہوئی عباس کی اون محمد کی ماں زینب، زینب کے برابر میں چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لیے ہوئے، یا یوں کہوں کہ کوزے لیے ہوئے بچوں کی نگاہ شہزادی زینب پہ ہے۔ شہزادی زینب کی نگاہ در خیمہ پہ کھڑے ہوئے فاطمہ زہرا کے ساتھ چکی چلانے والی فضا پہ ہے۔ فضا کی نگاہ جناب حسین پہ ہے، حسین کی نگاہ علی اکبر پہ ہے، علی اکبر کی نگاہ جناب عباس پہ ہے۔ جناب عباس نے پہلا ہی حملہ کیا، شامیوں اور کوفیوں کو خیبر کی جنگ یاد دلا دی، چند لمحوں میں پورا فرات کا کنارہ خالی کیا۔ اس مرتبہ اشہل اپنے گھوڑے کو لے کر فرات میں داخل ہوئے، جناب سکینہ کے مشکیزے میں پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد چشمے کو کتر دیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں چلو میں پانی لیا، پینا چاہتے تھے مگر سفورات پہ پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد عزادارو پیاسے عباس نے اشہل پہ سواری کی، آپ کے گھوڑے کا نام اشہل ہے، اشہل کو اشارہ کر کے کہا مجھے نہ لے جانا مگر سکینہ تک مشکیزہ ضرور لے جانا۔ جناب عباس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، مگر جیسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں نیزے سے یزیدی اور شامیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے، ہاتھ میں علم لیے ہوئے، بائیں ہاتھ سے نیزے سے مارتے ہوئے، ایک مرتبہ علی اکبر نے عجیب منظر دیکھا کہ امام حسین کے کمر پہ ہاتھ رکھا، سینے سے سینہ ملا کے کہا بابا خدا خیر کرے، میرے چچا کا علم دائیں جانب سے بائیں جانب جھک گیا۔ ہاں رخصت کر دینا عباس کو، سکینہ کے چچا کو۔ ہاں ماتم کرتے رہنا، مگر مجھے جو مصائب آپ تک پہنچانے ہیں، جو ان آنکھوں سے پڑے ہیں، بس وہ بتانا چاہتا ہوں عزادارو، کیونکہ جو مصائب میں کتب میں پڑھتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ تک ضرور پہنچاؤں۔ عزادارو
عزاداروں آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں میرا چچا بائیں ہاتھ سے علم لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، کہ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ عزاداروں میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں روزہ جناب عباس ہے، فرات اس طرف ہے، روزہ یہاں ہے، عباس کے ہاتھوں کے نشان یہاں ہے، خیمہ وہاں ہے، یعنی جہاں پہ عباس کا روزہ ہے، فرات کی طرف ہاتھ کے نشان نہیں ہے بلکہ خیمے کی طرف ہاتھ کے نشان ہیں۔ جو زیارتیں کر چکے ہیں ان کے ذہن میں تصور ہوگا، عزاداروں ایک بازو قلم ہوا، وہاں پہ نشان ہے، بائیں ہاتھ سے آپ علم لیے ہوئے گھوڑے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر دیکھ رہے ہیں، اتنے میں کسی ظالم نے عباس کے بائیں بازو پہ ایسا وار کیا کہ بازو کے ساتھ ساتھ غازی کا علم گرا، ادھر علم گرا، ادھر ٹیلہ زینبیہ پہ امام حسین گرے، ادھر حسین گرے، ادھر خیمے کے دروازے پر جناب فضا گری، ادھر مصلی پر جناب زینب کی ردا گری، ادھر سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ گرا۔ آواز دیے چچا میں پانی نہ مانگوں گی، آپ سلامتی کے ساتھ آ جاؤ۔ عزادارو یہ تو جو سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں، سائنسداں ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے ذاکروں سے سنا ہوگا کہ کربلا میں سیاہ آندھیاں چلی، جہاں تک میرا تصور ہے جب میں کربلا گیا تو 12 دن کربلا قیام کیا۔ ہمارے یہاں بھی آندھیاں چلتی ہیں لیکن تھوڑی دیر، دھول کے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں پھر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کربلا میں جب آندھی اڑتی ہے تو دھول کے ذرات کئی دن تک فضا میں معلق ہوتے ہیں۔ اس لیے وہاں فیس ماسک اور سانس لینے کے لیے ماسک اور آنکھوں پہ چشمے، کیونکہ وہاں پہ نہ دیکھا جاتا ہے اور نہ سانس لی جاتی ہے۔ کربلا میں بھی اسی طرح کی آندھی تھی جسے تاریخ میں سیاہ آندھیاں لکھا ہے۔ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، جب عباس جنگ کر رہے تھے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ عباس نے اشل کو اشارہ کیا، اشل تیری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ تیر سے مشکیزے کا پانی بھی بہہ گیا، مجھے خیمے تک نہ لے جانا، مجھے پھر فرات کی طرف لے چل۔ ایک مرتبہ گھوڑا جو اشل تھا اس نے اپنا رخ آہستہ آہستہ موڑا اور فرات کی طرف رخ کر دیا۔ فوج یزیدی جس کے پاس جو تھا نا وہ لے کے چلا۔ ہائے میرے غازی پہ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی بھالے پھینک رہا تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا۔ ریاض المصائب میں لکھا جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تھا وہ تپتی ہوئی دھول اٹھاتا تھا، عباس کے زخموں پہ پھینک دیتا تھا۔ عزاداروں سنو گے، ایک تیر ایسا آیا کہ عباس کی دائیں آنکھ میں لگا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، فارسی کتاب کا ترجمہ ہے، کتاب کا نام کربلا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا مصائب۔ اس روایت کو بس پڑھ کر جو میں نے پڑھی ہے اور آپ تک پہنچا دوں تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ مصائب اتنے سخت ہیں کہ یقیناً اگر پتھر رکھ دو تو پگھل جائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پرسہ دینا ہے جناب سکینہ کو چہلوں پہ، اس کے چچا کا، بڑے اطمینان سے۔ آج سے 180 سال پہلے کربلا میں روزہ جناب عباس پر
ایک آیت اللہ نماز پڑھایا کرتے تھے جن کا نام لکھا ہے آیت اللہ محمد علی قزوینی، اور اس میں ہر شب جمعہ نماز کے بعد جناب عباس کے روزے میں مجلس ہوا کرتی تھی، اس کو محمد خراسانی ذاکر، جیسے ہم مجلس سے پڑھتے ہیں، ذاکر تھے، ذکر کیا کرتے تھے، ان کا نام تھا محمد خراسانی، وہ آیت اللہ کا نام محمد علی قزوینی، نماز پڑھاتے تھے شب جمعہ، مجلس ہوتی تھی ایک شب جمعہ، جب مجلس ہوئی اور جناب محمد خراسانی نے، ذاکر نے جناب عباس کے مصائب پڑھے، جو مصائب کا حصہ تھا میں پڑھوں گا، جب وہ پڑھا تو سارا مجمع بے ہوش ہوا۔ حد یہ ہو گئی کہ نماز پڑھانے والے آیت اللہ نے امامہ اتارا اور وہ بھی ماتھے پر ہاتھ مار مار کر، جب بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو مجلس پڑھنے والے خراسانی، محمد خراسانی سے آیت اللہ قزوینی نے سوال کیا کہ اتنے سخت مصائب میں نے کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھے، تم نے کہاں سے پڑھے؟ اس وقت کتاب کا حوالہ محمد خراسانی تو نہیں دے سکے، کہا میں نے کہیں پڑھا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر یہ ذاکر بھی چلے گئے، آیت اللہ بھی چلے گئے۔ جب نماز شب پڑھ کر آیت اللہ قزوینی نے آرام کیا، سو گئے، آنکھیں بند ہوئی، تو خواب میں ایک ایسی شخصیت کو دیکھا جس کے چہرے پر سیاہ نقاب ہے، نور چھن چھن کے نکل رہا ہے۔ اس نے جب آنے والے کو غور سے دیکھا تو اس کے جسم پہ بازو نہیں ہے، لگتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی تپتی ہوئی ریت پر وفا کی داستان لکھنے والا خواب میں آیا ہے، اور آنے کے بعد کہا اے قزوینی تو ہمارا عزادار بھی ہے، ہمارے روزے میں نماز بھی پڑھاتا ہے، خبردار آج کے بعد اگر کوئی خطیب میرے مصائب کا گریہ کرے تو کبھی شک نہ کرنا، تجھے کیا پتا کہ کربلا میں میرے اوپر کیا بیت گئی، کب کب آ گیا۔ ہاتھ جوڑ کے قزوینی نے کہا مولا کیا بیت گئی؟ کہا تجھے پتا ہے کہ جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے اور میں نے اپنے اشل کو اشارہ کیا کہ فرات کی طرف مڑ جا، جب وہ مڑا تو کسی ظالم نے میری آنکھ میں تیر مارا، کسی کے ذرا سا آنکھ میں تنکا بھی چپ جاتا ہے نا تو اس سے بھی برداشت نہیں ہوتا، میری آنکھ میں تیر تھا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش تھی، ارے بارش کو روکتا کیسے؟ میرے ہاتھ قلم ہو چکے تھے، میں چاہتا تھا کہ کسی صورت سے میری طرف دیکھنا کہ آنکھ سے تیر نکل آئے، میں نے اپنے وفادار گھوڑے کو اشارہ کیا، تیری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ میری آنکھوں کا تیر نکال، میں نے اپنی بائیں پیر سے اس کی گردن کو اشارہ کیا، میرے سفید رنگ کے اشل گھوڑے نے جس نے بچپن سے جوانی میرے ساتھ گزاری تھی اپنی گردن کو کھڑا کیا، میں نے اپنے سر کو جھکایا، اپنا دایاں پیر بلند کیا، اپنے پیر کو اشل کی گردن میں تیر میں پھنسا کے کھینچنا چاہتا تھا، کسی ظالم نے گھما کے سر پہ ایسا گرز مارا کہ میں زمین پہ گرا، آواز دی اے مولا، غلام گر گیا، جب میں گرا ہاتھ نہ تھے، زمین کے بل گرا، آواز دی میرا آخری سلام، دو لمحے مصائب ختم کر دیتا، اگر چہلم کی رات نہ ہوتی مصائب ختم کر دیتا، اگر الوداعی مجلس نہ ہوتی، بس 2 لمحے مجھے اجازت دے دو۔ ہوا میں میں نے کہا تھا دھول میں
دھول کے ذرے ہوا میں معلق تھے، حسین سے نظر نہیں آتا تھا، دو ہی آوازیں گونج رہی تھی، عباس جلدی نہ کرنا، تیرا قریب حسین آ رہا ہے، عباس عباس جلدی نہ کرنا، عباس عباس حسین آ رہا ہے، مجھ سے نظر نہیں آتا غازی، اے میرے شیر مجھے آواز دو، نظر نہیں آتا۔ عزادارو سنو گے، بس 2 جملے سن لو عزادارو، عزادارو کیونکہ آپ گہوارہ علم سے تعلق رکھتے ہو، میں نے مجلس سے باہر دوسرے ممالک میں زیادہ خطاب کی ہے، ہندوستان سے زیادہ۔ امریکہ میں لاس اینجلس میں ایک مصائب، میں نے شاید 5 یا 6 سال پہلے ایک جملہ میری زبان سے نکلا تھا، تو ابھی بھی جس نے مجلس سنی تھی وہ کبھی بھی وہ فون کر کے کہتا ہے کہ مصائب تو نہ تھے مگر مصائب کا سمندر تھا۔ معلوم ہے کیا جملہ؟ کیونکہ آپ اگر اہل لکھنؤ اس کا درد نہیں سمجھیں گے دنیا میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ سے پوچھوں گے بتاؤ کہ بھائی کو کہتے کیا ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کہیں گے بھائی قوت بازو ہوتا ہے۔ اب بھی پڑھنے کی ضرورت رہ گئی مصائب۔ آخری جہاں کھڑے ہیں جہاں مائیں بہنیں میرے لیے بھی دعا کر رہا، میں بھی بھکاری بن کر دعا کے طلبگار ہوں اپنی بہنوں سے۔ بھائی بھائی قوت بازو ہوتا ہے، اور وہ بھی عباس جیسا بھائی چند لمحوں میں سہارا دے کر اکبر وہاں لے گئے جہاں خدا کسی بھائی کو نہ لے جائے۔ اور ایک مرتبہ اپنے، یہ تھا جملہ دارو، اپنے قوت بازو کو حسین نے بغیر بازوؤں کے دیکھا۔ دارو ماتم کرنا اگر دل ہے تو، اگر سینے میں دل ہے اپنے قوت بازو کو، ہاں یہ ہے مصائب، کچھ بڑھنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اپنے قوت بازو کو ہاتھ جوڑا ہوں، اپنے قوت بازو کو بغیر بازوؤں کے دیکھا۔ آواز دی میرے شیر حسین آ گیا۔ زمین میں بیٹھنے کے بعد بطول کے سید بیٹے نے اپنے زانوں کو تکیہ جناب عباس بنا دیا، سینے کو پکڑا، میں نے کیا کہا؟ ہاتھ کو نہیں، سینے کو پکڑا بھائی کے، ہاتھ نے گھسیٹ کر اپنے زانوں پر عباس کا سر رکھا۔ حسین کے گرم گرم آنسو عباس کے ٹھنڈے ٹھنڈے چہرے پہ گرنا شروع ہوئے۔ اے میرے غازی جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہے، اے عباس یہ بتاؤ کچھ کہنا تو نہیں ہے کہ سکینہ بڑی یاد آ رہی ہے؟ سکینہ کو سینے سے لے کر پیار کرنا اور ایک جملہ کہنا کہ تیرے غازی نے فرات پہ قبضہ کرنے کے بعد بھی تیرے بنا پانی نہیں پیا، پیاسا جا رہا ہوں دنیا سے، اور ہاں جب میں پانی نہیں لے جا سکا تو سکینہ تک میرا جنازہ بھی نہیں لے جانا، اور ہاں مولا گستاخی معاف ہو کہ زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کی تعظیم کو میں کھڑا نہیں ہو سکا، کیونکہ کھڑے ہونے کے لیے بازوؤں کا سہارا چاہیے۔ میرے پیر پہ اتنے گھوڑے دوڑائے ہیں پہ پیر سے اٹھا نہیں جاتا۔ اور ایک مرتبہ حسین نے تڑپ کر سینے سے لگا کے کہا، اے ابا اپنی ساری باتیں منوا کے جا رہے ہو، کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میری تمنا کیا ہے، کہ مولا غلام سے کیا خطا ہو گئی جو تمنا پوری نہیں کی، کہا یہی تو تمنا ہے۔ یہ کان ترس گئے، 32 برس ہو گئے، ایک مرتبہ بھی مجھے بھائی نہیں کہا، اپنے کو غلام، مجھے آقا جاتے جاتے بھائی کہہ دے۔ سوکھے ہوئے ہونٹوں سے غازی نے کہا، اے بھیا ابا میرے قدموں کو سمیٹ دو، آپ کی ماں فاطمہ زہرا
سقی سے حسن. شاہ